اللہ اللہ قرآن۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جو 10 محرم الحرام ہے، ہمارے ذہنوں میں ایک اشکال ہوتا ہے، بلکہ اشکال کیا ہوتا ہے، ایک بڑی مشہور ایک رسم اور رواج ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے کہ محرم کی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرات صحابہ کے بعد جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم احترام والا صحابہ نہیں، حضور نہیں، اسلام نہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی احترام والا مہینہ تھا۔ اشہر حرم جو 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں احترام کی کیا کیفیت تھی کہ زمانہ جاہلیت میں ذرا سی بات پر نسلوں میں لڑائیاں چلتی، اور وہ صدیوں تک وہ لڑائیاں چلتی رہتی۔ تو جب یہ احترام والے مہینے شروع ہو جاتے تھے تو جو قبائل بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے وہ اب لڑائی، جنگ و جدال چھوڑ دیتے تھے کہ بھائی احترام والا مہینہ شروع ہو گیا، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، ذوالقعدہ ہو، ذوالحج ہو۔ پھر جب اسلام آیا، اسلام میں بھی اس کو احترام ملا، اس میں بھی یہ مہینے احترام والے کہلائے، اور آج بھی یہ مہینے احترام والے۔ پھر محرم میں 10 محرم ہم پھر اس فضیلت کو حضرت حسین نواسہ رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جی 10 محرم کی فضیلت حضرت حسین سے لازم ملزوم ہے۔ یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے، اس میں تو واضح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں 10 دن محرم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے؟ کہا کیوں؟ کہا یہودی رکھتے ہیں۔ کہا کیوں رکھتے ہیں؟ تمہارے 10 محرم کو فرعون کو اور بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، وہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اخلف الیہود والنصارى۔ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اگر میں اگلے سال زندہ ہوا تو 10 محرم کے ساتھ یا 9 محرم کو روزہ رکھوں گا، یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا، یعنی ایک کے بجائے 2 روزے۔ پھر اگلے سال محرم آنے سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ ایک فضیلت۔ پھر 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ 10 محرم کو ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر 10 محرم کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ پھر 10 محرم کو ہی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اور ملوکیت عطا فرمائی۔ پھر 10 محرم کو ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ پھر 10 محرم کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی۔ اسی طرح کئی فضائل ہیں 10 محرم۔ تو 10 محرم کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، لیکن انکار کی وجوہ ہونی چاہیے کہ اگر احترام ہے 10 محرم کو تو کس وجہ سے ہے، وہ وجہ پتہ ہونی چاہیے۔ اس لیے آج ہم جو 10 محرم کا احترام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان تمام تر فضیلتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور 10 محرم کو پھر کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت حسین کی فضیلت، حضرت حسین کا مقام، حضرت حسین کا نسب، حضرت حسین کی رفعت، حضرت حسین کی بلندی، حضرت حسین کا جلال، حضرت حسین کی عبادت، حضرت حسین کی خوبصورتی، حضرت حسین کا کمال، حضرت حسین کی قابلیت، حضرت حسین کی محبت، ان کی الفت، حضرت حسین کی زندگانی، حضرت حسین کی جوانی، حضرت حسین کا بچپن، حضرت حسین کا خاندان، حضرت حسین کی باتیں، حضرت حسین کا مسکرانا، حضرت حسین کا چلنا، حضرت حسین کا رکنا، حضرت حسین کا مسکرانا، حضرت حسین کا رونا، حضرت حسین کا زندگی گزارنا، محبوب کے ساتھ عشق، اپنے نانا کے ساتھ عشق، دین کے ساتھ محبت، دین کے لیے کٹ جانا، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔
آج کچھ لوگ حضرت حسین کے عنوان کو کہیں اور لے جاتے ہیں اور حضرت حسین کے واقعوں کو برائے واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ ایک لمبی سی کہانی بنا کر بیان کرتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کہانی وہ ہوتی ہے جو سچی بھی ہو، اسے جھوٹا بھی کہا جا سکے۔ میرے حسین کی زندگی میں سچ ہی سچ ہے، جھوٹ کہیں نظر نہیں آئے۔ میرے حسین کا ایک ایک لفظ، زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے نانا کی یاد دلاتا ہے۔ اگر میرا حسین بچپن کے زمانے میں حضور سجدے میں آ کر کندھے پہ بیٹھتا تھا تب بھی نانا کی یاد دلاتا ہے، اور جب جوان ہو کر کربلا کے میدان میں تیر کھاتا ہے تب بھی نانا کی یاد دلاتا ہے۔ معمولی شخصیت تو نہیں حضرت حسین، ان کی عظمت، ان کی شان اپنی جگہ یکتا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ حضرت حسین کی زندگی سے، شہادت سے سبق کیا ہے؟ آج ہمیں وہ زمانہ یاد تو آتا ہے کہ ہائے وہ کیسے ہوا ہوگا، وہ بچپن حسین کا۔ اور ایک اور بات، آج امت کے سامنے، اہل علم کی بات کرتا ہوں، اہل علم کے سامنے بھی ان جعلی فنکاروں نے صرف حضرت حسین کی بچپن کی 6 سالہ زندگی اور کربلا کے وہ جو دن گزرے ہیں، آپ کوفہ پہنچے ہیں، وہ زندگی امت کے سامنے اپنے اعتبار سے بنا چلا کے رکھ رہے ہیں۔ باقی جو 58 سال تک، 6 سال سے لے کر 58 سال کی زندگی کے درمیان جو حسین کی زندگی ہے وہ کوئی نہیں بیان کرتا، اور ہم بھی اسی کے پیچھے لگے ہوئے۔ بھائی حسین کی زندگی اصل تو وہ 20 کے سال کہاں گئے، انہیں بھی بیان کرو حسین کہاں تھا، کس مقام پر تھا۔ آج ہمیں حسین یاد آتا ہے، اس لیے تو شاعر نے کہا نا، اے حسین تیرا زمانہ یاد آتا ہے، طیبہ کو چھوڑ کر تیرا وہ کربل جانا یاد آتا ہے۔ آج یہ امت حسین کو نہیں بھولی، حسین کے بچپن کو نہیں بھولی، حسین کی جوانی کو نہیں بھولی۔ آج جعلی فنکار ہمیں کہیں بھی لگا دیں، لیکن ہمیں یاد ہے حضور 6 سال حسین کی عمر کے، حضور دنیا سے چلے گئے۔ ان 6 سالوں کو پڑھیں، حضور کی محبت حسین سے نظر آئے گی۔ 6 سال کے بعد حضور نہیں ہے، تحت خلافت پر ابو بکر متمکن ہے۔ ذرا دیکھو نا، جس طرح محبت 6 سال میں حضور کی حسین سے دی، خلافت صدیق اکبر میں ویسے ہی محبت صدیق کی حسین سے تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ گھر میں بیٹھے، باہر حسین کے رونے کی آواز آئی، بھاگتے ہوئے گئے، چپل بھی حضور نے نہیں پہنے، میرا نواسا رو رہا ہے۔ باہر گئے، حضرت فاطمہ پہنچ گئی، حسین کو اٹھایا، پوچھا فاطمہ میرے نواسا، میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، چلتے ہوئے حسین راستے میں گر گیا، چوٹ لگ گئی، رو رہا ہے۔ فرمایا فاطمہ تو بھی میرے ذکر کا ٹکڑا ہے، لیکن یاد رکھ میرے حسین کو نہ رلانا، میرے حسین کو تکلیف نہ دینا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جب میرا حسین روتا ہے دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ فرمایا میرے حسین کو نہ رلایا کرو، میرا حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دل مصطفیٰ سے آنکھوں نکلتے ہیں۔ اور چمسور والوں، وہ دن بھی ذرا سوچو نا، ادھر حسین کے رونے سے حضور کا دل دکھتا ہے، اس وقت کیا ہوا ہوگا جب کربلا کی زمین ہوگی، نواسے پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، بھوکا اور پیاسا حسین ہے، چاروں طرف سے سارا خاندان شہید ہو گیا، اور پیاسا حسین جسم پر تیر کھا رہا ہے، گنبد عذرا میں نانے کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔